قرآن میں اللہ فرماتا ہے کچھ چہرے وہ ہوں گے جو اس دن سیاہ پڑ جائیں گے اور کچھ چہرے وہ ہوں گے جو اس دن مسرور ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کا چمکتا چہرہ نصیب فرما، اس دن کی سیاہی، اس دن کی ذلت و رسوائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت بڑی کمال کی ہے۔ محمد عارف قادری ضیائی یہ ایک شخصیت ہیں اور یہ کتب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی کے مرید ہیں۔ فرماتے 1974 کی بات ہے، میں نے مدینہ منورہ میں مستقل رہائش اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مدینہ پاک میں کاروبار کا ذریعہ بھی بن گیا۔ اب جب والدہ سے اجازت لی تو میری والدہ نے کہا کہ نہیں بیٹا آپ واپس آ جائیں اور کسی طریقے سے پاکستان آئیں، مجھے آپ کی یہاں ضرورت ہے۔ اور والدہ جانتی تھی کہ یہ میرا بیٹا مولانا ضیاء الدین مدنی کا مرید ہے اور ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو ماں نے سیدی قطب مدینہ کو بھی خط لکھ دیا کہ حضور میرا بیٹا آپ کے پاس آتا ہے، اس کو سمجھائیں اور پاکستان واپس بھیج دیں۔ مولانا ضیاء الدین مدنی نے عارف صاحب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا آپ کی والدہ کا خط آیا ہے، گھر سے خط آیا، پڑھو اسے۔ خط کو پڑھا، خط میں ماں نے یہی لکھا تھا کہ بیٹا واپس آ جاؤ۔ کہا حضور ماں تو کہہ رہی ہے مگر میرا مدینہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا ہے، ماں مانی جائے گی، بس میرا جی نہیں چاہتا کہ میں مدینہ چھوڑ کر جاؤں۔ سیدی قطب مدینہ فرماتے بیٹا ماں کا حکم مانو اور واپس جاؤ، اللہ خیر کرے گا۔ آپ نے کہا حضور بس مجھے اجازت دے دیں، میں ماں کو منا لوں گا، وہ تھوڑا عرصہ روئے گی پھر مان جائے گی، مگر مجھے مدینے میں رہنے دیں۔ حضرت قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب جلال میں آ کر فرمایا چلے جاؤ، والدہ کا حکم مانو، تم انشاءاللہ مدینہ طیبہ آؤ گے اور یہیں رہو گے۔ کہتے میں پیر صاحب کا بھی حکم آ گیا، والدہ کا بھی حکم تھا، میں واپس آیا اور امی جان کے ارشاد پر جب واپس آ گیا تو کچھ ہی عرصے میں ایسا کرم ہوا کہ میری دعائیں رنگ لائیں، پیر صاحب نے جو فرمایا تھا ایسا ہی ہوا، پھر مدینے جانا نصیب بھی ہوا اور مدینے ہی میں میرا قیام ہو گیا۔ عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین زاہد و پارسا، ضیاء الدین جام عشق نبی کے پلا مجھے، مست و بے خود بنا ضیاء الدین، موت آئے مجھے مدینے میں کر دو حق سے دعا ضیاء الدین، مجھ کو دے دو بقیع غرقد میں اپنے قدموں میں جا ضیاء الدین۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو بھی مل رہی ہے کہ والدین کے جو حکم ہے اس کو ماننا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نفلی عمرے یا نفلی حج کرنے بھی بندہ اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اگر ماں کہتی ہے کہ نہ جاؤ، حالانکہ حج ہے لیکن نفلی ہے نا، فرض نہیں ہے، فرض یقیناً پورا کرنا ہوگا، مگر نفلی حج کے لیے والدین کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ والدین کو ضرورت ہے تو ان کے پاس رہے۔ اب یہ میں یہاں ان لوگوں سے بات کروں گا کہ وہ مدینے میں رہنا چاہتے تھے، اور میں نے آپ کو شرعی مسئلہ بھی بیان کر دیا حج کا۔ ایسے کاموں میں بھی منع ہے اگر ماں اور والد کو ضرورت ہے تو نیکی کے اتنے بڑے کام سے زیادہ ضروری ماں باپ کی خدمت ہے، تو جو بندہ دوستوں یاروں میں بیٹھ کر برے کاموں میں زندگی گزارے اور اپنے ماں باپ کو وقت نہ دے، ماں باپ کی فرما برداری نہ کرے تو اس کا کیا ہوگا۔ اور یہاں میں بیرون ملک میں رہنے والے عاشقان رسول سے بھی بات کروں گا کہ بعض اوقات یورپ میں، افریقہ میں، دنیا بھر میں چلے جاتے ہیں، ماں ادھر پریشان، والد بزرگ بوڑھے پریشان، اور بیٹا کہتا نہیں میں اپنی لائف وہاں گزاروں گا، اور بعض اوقات ماں باپ کو جب انتقال ہو جائے تو چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا نہ کیا کریں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کچھ عرصہ پرانی بات ہے، مجھے ایک نوجوان کا یورپ سے فون آیا، آواز تھوڑی سی اس کی بھرائی ہوئی تھی، کہتا ہے عبدالحبیب بھائی مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ کہتے ماں بوڑھی ہے، بیمار ہے، ماں روز مجھے کہتی بیٹا واپس آ جاؤ، پتہ نہیں کب دنیا سے چلی جاؤں گی، میرے بیٹا میرے پاس آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے میرا جی بھی چاہتا ہے ماں کے پاس جانے کو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یورپ آ تو گیا ہوں، کاغذات بنے نہیں ہیں، اگر میں واپس چلا گیا تو پھر یورپ نہیں آ سکوں گا، میرے ڈاکیومنٹ ابھی بننے میں ٹائم ہے، پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ اگر ماں چلی گئی نا تو ماں دوبارہ نہیں آئے گی،
तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तो बाद में भी बन जाएंगे, और अगर ना भी बने तो खैर है, बाहर की 2 रोटी से माँ बाप के कदमों की आधी रोटी अच्छी है। बेटा वापस आ जाओ और माँ की खिदमत कर लो, वरना जिंदगी भर पछताओगे अगर माँ चली गई। वो नौजवान फोन पर ही रोने लगा, कहता है बात आपकी ठीक है, अब मैं वापस आ जाता हूँ। तो मैं उन सब से बात करना चाहता हूँ जिनके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। बचपन में इन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, आज बुढ़ापे में उनको हमारी जरूरत है। अरे बैरून मुल्क वालों को छोड़ो, आज शहर कराची में रहकर अपने माँ बाप के पास लोग नहीं जाते, अपने घर के पास रहकर माँ बाप के लिए टाइम नहीं होता। घर में जाएं तो माँ बाप को कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, आप तो हमेशा वही पुरानी बातें करती हो, आप तो हमेशा वही पुरानी बातें अब्बू जान करते हैं, हमें मजा नहीं आता आपके पास बैठने के लिए। हमें क्या हो गया है? यकीन करें, मैं आपको सही बता रहा हूं, ये दुख शायद आप अभी नहीं समझ पा रहे, दोस्तों में और जो दुनिया की रंगीनियों में बिजी हैं। जिसके माँ बाप चले गए ना, उससे पूछो अब वो कितने याद आते हैं। अब बंदा कहता है काश थोड़ा वक्त बिताता, माँ बुलाती थी काश और बैठता, वालिद के पास और बैठता, उनके पैर दबाता, उनकी खिदमत करता, कुछ ऐसी बातें करता कि वालिद के चेहरे पर और मुस्कुराहट लाता। ये बड़ी इबादत है कि बंदा माँ बाप के पास बैठे और ऐसी बातें करे कि माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, माँ बाप खुश हो जाएं। सोचो ना, जब आप और मैं बच्चे थे, माँ बाप ने कितनी बार हमें मुस्कुराने पे मजबूर किया, कितना हंसाया था। अच्छा, इस बात को वो ज्यादा जल्दी समझते जब उनकी औलाद होती है। जब वो खुद बाप बने ना, हम बाप बने, तो फिर पता चला कि बच्चे को हम कितना प्यार करते हैं। एक ही बात बार बार बच्चा रिपीट करता है, हम बार बार सुनते हैं, कभी नहीं कहते बेटा एक ही बात क्यों सुना रहे हो, 100 बार एक ही नज़म, 100 बार एक ही जुमला। बल्कि बच्चे को कहते भी ये वही वाली बात जरा दोबारा सुनाओ, वो कहता है, फिर हंसते हैं। बाप बच्चे की बात 100 बार सुने मजा आता है, मगर यही बच्चा बड़ा होकर बाप एक बात को 3 बार रिपीट कर दे तो कहते हैं अब्बू आप एक ही बात बार बार कर रहे हैं, अम्मी तुम्हारे पास वही कहानियां वही बातें होती हैं। ना करो ऐसा, प्लीज कदर कीजिए। मौलाना जियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना ने बेटे को मां के पास मदीने से भेज दिया। ये दर्स है हमारे लिए। और एक जुमला याद रखना, जिससे उसका वालिद राजी, उससे उसका रब राजी, और जिससे उसका वालिद नाराज, उससे उसका रब नाराज। माँ बाप को नाराज ना करना। अल्लाह करे कि हम इस बात को समझ लें। बेशक शादी हो गई आपकी, बेशक आप बिजी हैं, बेशक आपकी अपनी फैमिली है, माँ बाप का हक है कि उन्हें टाइम दीजिए, वक्त बिताइए उनके साथ। माँ बाप पैसे नहीं मांगते, वो टाइम मांगते हैं, वो प्यार मांगते हैं। उनको अच्छा लगता है हमारा बेटा हमारे साथ थोड़ी देर बैठा है, मगर टाइम नहीं है आज की औलाद के पास। अच्छा, जाते भी हैं तो मोबाइल हाथ में है। माँ बाप के पास भी जो टाइम गुजारा वो मोबाइल पे ही गुजारा, माँ बाप के साथ नहीं गुजारा। रख दें थोड़ी देर मोबाइल साइड पे, करें उनसे बातें, उनके दिल की बातें उनको करने दें, कोई बात नहीं। बल्कि हमें तो बातें भी वो करनी चाहिए जिससे वो खुश होते हों। अब माँ बाप के पास जाकर कोई साइंसी फार्मूले बयान करना शुरू करते हैं, उनको क्या पता। उनसे उनके जमाने की बातें करें, उनके दोस्तों की बातें करें। हाँ, गीबत ना हो, शरई तौर पे कोई गुनाह ना हो, तो अच्छी अच्छी बातें करें। अल्लाह करे कि ये बात आप खास तौर पर ईद के दिन हैं। हाँ, मुझे ये भी अंदाजा है कई लोग माँ बाप से नाराज होकर घर से निकल गए हैं, अपनी दुनिया अलग बसा ली है। मैं अभी पिछले दिनों पंजाब गया, करोड़पति फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली, मैं शहर का नाम नहीं लूंगा, बहुत अल्लाह ने नवाजा है उनको। मेरे पास आंसुओं से रोने लगे। कहते मेरे बेटे ने, मैंने अपने बेटे की शादी करवाई, बड़े अरमानों से शादी करवाई। शादी करवाने के बाद पता नहीं बहू ने क्या बच्चे को समझाया कि बेटा घर छोड़कर चला गया। अब जब उनके यहाँ औलाद हुई, मेरी पोती हुई, मेरी पोती को भी मेरे घर नहीं आने देती, बेटा हमसे मिलने नहीं आता। वो आंसुओं से रो रहे थे। कहा, मैंने कई बार अपने बेटे को कहा बेटा अब कोई मसला है तो मुझे बता दो, हमें यूं बुढ़ापे में छोड़कर तो ना जाओ। मैं ये समझता हूं बाज़ औक़ात माँ बाप का भी कसूर होता है, लेकिन वो हैं तो हमारे माँ बाप ना, उन्हें दुख तो ना दें, बुढ़ापे में तो दुख ना दें। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शादी के बाद भी माँ बाप को छोड़ के नहीं जाना। मैं यहाँ माँ बाप से भी गुजारिश कर लेता हूँ, क्योंकि ईद के दिन हैं, आपने भी हो सकता है सख्तियां की होंगी, आपने भी हो सकता है अपने बच्चों को घर से निकाल दिया होगा। ना करें ऐसा। थोड़ी सी जिंदगी है, खुशियों के साथ जिए, घर जोड़ के जिए, तोड़ के कब तक जियोगे।
آپ اسے معاف کر دیں. بیٹے سے بھی گزارش ہے چلا جائے, ماں باپ کے پیر پکڑ لے, کتنی ناراض کیوں نہ ہو, جب آپ پیر پکڑ لیں گے تو وہ بھی معاف کر دیں گے. اللہ کرے ہمارے گھر مل جائیں, ہم محبتوں کے ساتھ رہیں, پیار کے ساتھ رہیں. کبھی زندگی میں ایسا کام مت کرنا کہ ماں باپ کے دل دکھ جائیں, کیونکہ ان کے دل دکھ گئے نا, اور اگر وہ خدا نہ خواستہ تم سے ناراض دنیا سے چلے گئے, پھر ساری زندگی پچھتاؤ گے کہ کاش میں انہیں منا لیتا, میں ان کو راضی کر لیتا. تو بہرحال سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی کی بات ہو رہی ہے, اور اللہ والوں کی زبان سے کوئی بات نکل جائے نا, اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے. اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, لمبی حدیث ہے, اس کا ایک حصہ یہ ہے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں, میں اس سے اعلان جنگ دیتا ہوں. یعنی رب اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتا ہے؟ بربادی ہونا ہے نا. تو کسی اللہ کے ولی سے دشمنی نہیں کرنی ہے. اب آپ کہیں ہم تو اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہیں کرتے, کچھ بدبخت تو وہ ہیں جو مزارات میں اولیاء چلے گئے ان کی گستاخیاں کر رہے ہیں, مگر ہمیں یہ تو نہیں پتا نا کہ دنیا میں اس وقت کون کون ولی ہے. بات ذرا سمجھیے گا, بڑی باریک بات ہے. اس وقت ماشاءاللہ جامع مسجد کلثوم نام ہے مسجد کا, ہم جامع مسجد کلثوم میں موجود ہیں, شاہ فیصل کالونی میں. ماشاءاللہ کتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہیں. ہمیں کیا پتا اس میں کون کون اللہ کا ولی ہے. اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے, ہمیں نہیں پتا. کہ آج ہمارے ساتھ جو بیٹھا ہے کاندھے سے کاندھا ملا کر, جس کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, یا جناب آتے آتے جو مسجد کے باہر خادم کھڑا ہے, ہمیں نہیں پتا اس وقت مجمع میں کون کون اللہ کا ولی ہے. تو اللہ کے ولی سے دشمنی, اللہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے تو ڈرنا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پھر سب سے ادب سے پیش آنا ہے, سب سے محبت سے پیش آنا ہے, کیونکہ اگر کسی اللہ کے ولی کی گستاخی ہو گئی تو پھر بربادی ہے. وہ واقعہ مجھے یاد آیا, امیر علیہ سنت نے اپنی پرانی فیضان سنت میں واقعہ لکھا تھا کہ ایک اللہ والے تھے, بڑے بزرگ تھے, کہیں سے جا رہے تھے, تو ایک بری عورت اپنے دوست کے ساتھ برے تعلقات رکھنے والی ایک جگہ بیٹھی تھی, اور وہ بزرگ, بارش کا وقت تھا تو ان کے پیر پانی پہ پڑا, چھینٹے اڑے اور اس جو غلط عورت تھی اس کے کپڑے پہ پڑ گئے. اب جو اس کا یار تھا اس کو بڑا غصہ آیا, نیچے اترا اور بزرگ کو چانٹا مار دیا. انہوں نے اللہ, یا اللہ تیری مرضی, یا اللہ تیرا شکر کہا اور آگے چلے گئے. تھوڑا آگے گئے تو ایک حلوائی کی دکان تھی, وہ جانتا تھا یہ اللہ کے بڑے نیک بندے. کہا حضرت آئیے آئیے, بارش کا سیزن ہے, یہ ذرا تھوڑا سا دودھ کا گرم پیالہ پیجئے. تو اللہ کے ولی کہتے ہیں, اللہ تیری بھی شان ہے, کہیں تھپڑ لگتی ہے, کہیں دودھ پلاتا ہے, تیری رضا پر میں راضی ہوں. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ جو بندہ جس نے حضرت کو تھپڑ مارا تھا نا, وہ اس منڈیر سے گرا اور گر کر مر گیا. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے کیا اس کے لیے بد دعا کی تھی جس نے آپ کو چانٹا مارا, وہ گر کے مر گیا. تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا, کہا جب اس عورت کے کپڑوں پر چھینٹے پڑے تو اس کے دوست نے مجھ سے بدلہ لیا اور تماچا مارا, مجھے چانٹا مارا. جب مجھے چانٹا مار کر تکلیف پہنچائی تو پھر میرے دوست رب نے بدلہ لے لیا. اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں, اگر ان کی شان میں گستاخی ہو گئی تو برباد ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا. تو ہمیں اللہ کے بندوں سے عزت سے پیش آنا ہے, پیار سے بات کرنی ہے. تو سبحان اللہ. اور پھر اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے, وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, اگر وہ اللہ کا ولی مجھ سے مانگے تو میں اللہ ضرور بضرور اسے عطا کرتا ہوں. مولانا ضیاء الدین مدنی نے کیا کہا تھا, تم جاؤ گے پھر واپس آؤ گے اور یہیں رہو گے. ایسا ہی ہوا, کہتے میں واپس بھی پہنچ گیا, وہاں مسکن بھی بن گیا. تو اللہ والوں کی زبان سے نکل جائے پھر رب اسے پورا فرما دیتا ہے. تو ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنی ہے, اللہ کے نیک لوگوں سے دوستی کرنی ہے. اب آئیے قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی کا کچھ تعارف بھی سن لیتے ہیں. آپ کی ولادت 1877 سنہ ہجری میں ہوئی. سیال کوٹ آپ کا آبائی شہر ہے. آپ کا پیدائشی نام احمد مختار ہے. آپ کے دادا جان نے آپ کا نام ضیاء الدین رکھا. آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں. آپ کا خاندان علماء اور صوفیاء کا گھرانہ تھا. آپ کے آباء و اجداد میں شیخ عبداللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب کرامت ولی تھے. تقریباً 16ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. اسی میں شیخ عبد الحلیم قادری بھی آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں. یہ بھی بڑے باکمال عالم و صوفی تھے. سیدی قطب مدینہ اولیاء کرام سے بہت ہی محبت فرمایا کرتے. خود فرماتے ہیں میرے آباء و اجداد تمام ہی قادری یعنی غوث پاک کے مرید تھے. قطب مدینہ کی عادت تھی کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا نام سنتے تو ادب سے سر جھکایا کرتے. سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی نے دورہ حدیث شریف یعنی عالم کورس کی تکمیل پیلی بھیت ہند سے کی. آپ کی دستار بندی سبحان اللہ. پتہ ہے آپ کے سر پر امامہ کس نے باندھا؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ کے سر پر امامہ باندھا تھا. اعلیٰ حضرت کے آپ خلیفہ بھی ہیں اور 18 سال کی عمر مبارک میں اعلیٰ حضرت نے آپ کو خلافت عطا فرمائی. کلی ہیں گلستان غوث الورا کی، کلی ہیں گلستان غوث الورا کی، یہ باغ رضا کے گلے خوشنما ہیں. 1910 میں آپ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے. 70 سال سے زیادہ عرصہ آپ کا مدینہ منورہ میں قیام رہا اور آخر مدینے ہی میں انتقال ہوا اور آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے. سبحان اللہ. تم کو قطب مدینہ یا مرشد علماء نے کہا، ضیاء الدین 500 سال تک مدینے میں تم نے بانٹی ضیاء الدین. سیدی قطب مدینہ بڑے ملنسار تھے. جو بھی آتا مرحبا مرحبا کہہ کر اس کا استقبال کرتے. خود امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں جب قطب مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو سیدی قطب مدینہ جب ان سے کہا جاتا حضور دعا کریں تو اتنی بڑی ہستی ہو کر آپ کہا کرتے میں تو دعا گو بھی ہوں اور دعا جو بھی ہوں یعنی دعا کرتا بھی ہوں اور آپ سے دعا کا طلبگار بھی ہوں. سبحان اللہ. حسن اخلاق کے پیکر ہیں. آنے والوں کو مرحبا کہہ کر استقبال کر رہے ہیں. یہ بھی ہماری تربیت ہے. بعض اوقات ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی آتا ہے, نہ مسکراتے ہیں, نہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں, نہ جناب اسے ویلکم کرتے ہیں. نہیں, سنت یہ ہے, ادب بھی یہ ہے, اور جس کو کہیں کہ اخلاق بھی یہ ہے کہ آنے والے کو پتا چلے کہ میرے آنے کا نوٹس لیا گیا ہے, میرے آنے پر کوئی خوشی ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اچھے انداز سے استقبال کرنا چاہیے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. آپ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر تھے, بہت سارے صحابہ بھی حاضر تھے. گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. حضرت جریر دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے. حضرت جریر بن عبداللہ دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو دریائے کرم جوش میں آیا. میرے آقا نے اپنی چادر مبارک اٹھائی, حضرت جریر کو دی, فرمایا اے جریر چادر بچھاؤ اور اس پر بیٹھ جاؤ. اب وہ تو صحابی تھے, سرکار کی چادر پر کہاں بیٹھنا تھا. انہوں نے تبرک لی, چادر کو چوما, سر پہ لگایا. لیکن نبی پاک کا اخلاق دیکھیں, ہیں اپنے صحابی کے لیے اپنی چادر پیش کر رہے ہیں. ہمارا حال کیا ہوتا ہے, مجھے دری پہ جگہ مل جائے, مجھے پنکھے کے نیچے جگہ مل جائے, مجھے ذرا اچھی جگہ مل جائے, کہیں میری جگہ پہ کوئی اور نہ بیٹھ جائے. مسجدوں میں بھی یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کریں, ایثار کیا کریں, اور بھائیوں کو بھی بھلا ہو جائے, ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے. جو دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے, جو دوسروں کے لیے اچھا کرتا ہے, اللہ اس کے کام اچھے کر دیتا ہے. میرے آقا کے اخلاق کریمہ کیسے. ایک مرتبہ قبیلہ دوس, وہاں سے 400 افراد تشریف لائے. نبی پاک نے جب ان کے پاس وہ آئے, کیسے استقبال فرمایا, موتیوں جیسے الفاظ تو سنو. نبی پاک فرما رہے ہیں مرحبا احسن الناس وجوہا واطیبہ افواہا واعظمہ ابانا. خوش آمدید, کتنے اچھے چہروں والے, پاکیزہ منہ والے اور امانت داری میں بہت عظمت والے لوگ آئے ہیں.